میمو گیٹ کی رپورٹ ناظرین ریلیز ہو چکی ہے، لیکن عدالت کے گرد گھومتے ہوئے معاملات نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ لیکن یہ یقین رکھیں اس رپورٹ کا تعلق ان تمام معاملات سے ہے کل سے یا چند دنوں سے جنہوں نے پاکستان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ یہ وہ میمو گیٹ تھا جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کے رکھا تھا اور مہینوں تک، ہفتوں نہیں مہینوں تک ٹاک شوز نے اس کے اوپر فوکس کیا۔ اب جب رپورٹ آئی ہے اس کی تو اس کا کوئی فالو اپ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میمو کمیشن نے کیا حقائق بیان کیے؟ سب سے پہلے تو مارک ولشا جو ایک ایکسپرٹ ہیں کمپیوٹر کے، ان کے سامنے میمو کی ہدایات کے مطابق منصور اعجاز کا کمپیوٹر رکھا گیا۔ مارک ولشا نے بتایا کہ منصور اعجاز کے کمپیوٹر کے معائنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے کمپیوٹر سے بھیجی جانے والی تمام ای میلز جوں کی توں ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ منصور اعجاز کے ای میل ایڈریس سے ولشا جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ ای میل ایڈمرل مائک ملن کے نام مراسلہ جیمز جونز کو ای میل کی صورت میں بھیجا گیا۔ ایکسپرٹس نے یہ بھی اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہی مراسلہ اسی ای میل ایڈریس سے کسی تبدیلی کے بغیر حسین حقانی کے ای میل پر بھی ارسال کر دیا گیا۔ تو یہ تو جو کمپیوٹر کے اندر سے ایکسچینج ہوئی تھی وہ فورن ایکسپرٹس نے یو کے بیسڈ انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ ایکسچینج لازماً ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو بلیک بیریز کا معاملہ تھا وہ فورنزک ایکسپرٹس کو حوالے کیا گیا جو ان کے ماہر تھے سمن لینگ، انہوں نے تصدیق اس کی۔ ماہر نے کہا کہ منصور اعجاز کی طرف سے دونوں جو بلیک بیریز ان کے حوالے کیے گئے تھے ان کے اندر جتنے بھی پیغامات سٹورڈ ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منصور اعجاز کے فون سے بھیجے گئے پیغامات حسین حقانی کے بلیک بیری کے اوپر گئے تھے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جو منصور اعجاز کے پاس جو پن کوڈ ہے وہ حسین حقانی کے بلیک بیری کا پن کوڈ ہے، اور پن کوڈ ایک پرسنلائزڈ کوڈ ہے، پرسنل آئیڈینٹی نمبر ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا، اور بلیک بیری کے پن کوڈ کے ساتھ منسلک جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی حسین حقانی کا ہے۔ تو جو باہر کے ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو ایکسچینج ہوئی تھی وہ بالکل صحیح ہوئی تھی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی۔ ایک اور حقیقت ناظرین حسین حقانی کے حوالے سے میمو نے بہت اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ 122 صفحے پر مبنی یہ میمو ہے، اس کے تقریباً 50 صفحے جو ہیں حسین حقانی کی جو مختلف کلابازیاں ہیں ان کے بدلتے ہوئے بیان ہیں ان کو انہوں نے قلم بند کیا۔ میمو کی تحقیقات نے بتایا کہ حتمی طور پر یہ ثابت ہوا ہے کہ بلیک بیری کے ذریعے حسین حقانی نے 9 مئی کو منصور اعجاز کے ساتھ خود رابطہ کیا۔ بلیک بیری ماہرین نے دونوں کے درمیان پیغامات کے تبادلے کو مستند قرار دیا۔ منصور اعجاز نے حسین حقانی کو ٹیلی فون پر کال کی جو 16 منٹ جاری رہی، اور اس کے علاوہ دوسری کالیں بھی کی گئیں، اور ان کالوں کی تصدیق ناظرین منصور اعجاز کے فون بل سے کی گئیں اور اس ریکارڈ سے کی گئیں جو منصور اعجاز کی کمپنی نے حوالے کیے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے یہ بھی تصدیق کی کہ جنرل جونز نے اپنے حلفیہ بیان میں میمو ریسیو کرنے اور اس کو آگے امریکی حکام تک ایڈمرل مائک ملن کو بھجوانے کی تصدیق کی ہے۔ منصور اعجاز نے جنرل جیمز جونز کو میمو بھجوایا، یہی میمو حقانی صاحب کو بھی گیا۔ کمپیوٹر ماہرین نے کمیشن کے مطابق ان ای میلز کی تصدیق کر دی ہے۔ حقانی صاحب کی طرف سے کمیشن کے بیان کے مطابق جو بی بی ایم ایکسچینج ہو رہا تھا اس میں جب یہ سوال کیا گیا کہ منصور اعجاز صاحب یہ ایم سے آپ کی کیا مراد ہے، تو منصور اعجاز نے وضاحت کی ایم سے میری مراد مائک ملن ہے، جس کے اوپر حسین حقانی صاحب نے اس وقت اطمینان کا اظہار کیا۔ تو کمیشن کے مطابق یہ انکنٹروورٹیبل پروف ہے کہ یہ تمام میسیجز اوتھینٹک تھے اور حسین حقانی صاحب کے درمیان اور منصور اعجاز کے درمیان میمو کے حوالے سے باقاعدہ بات چیت ہوئی تھی۔ حسین حقانی نے کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جس کے اوپر کمیشن کو اتنا خوش نہیں ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ حسین حقانی نے تھرو آؤٹ دیئر انکوائری دوہرے معیار کو اپنائے رکھا، آئین اور قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی بلکہ ان کی دھجیاں بکھیریں، حلفیہ وعدہ کر کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب حسین حقانی پاکستان سے گئے تھے تو حلفیہ وعدہ کر کے گئے تھے اپنے لائرز کے ذریعے کہ 4 دن کے نوٹس کے اوپر پاکستان میں دوبارہ آئیں گے، اور ان کی بیگم صاحبہ فرناز اصفہانی یہاں پر کہتی تھی کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اپنا حق کی خاطر لڑیں گے۔ وہ حق کے حاصل کرنے کے لیے واپس نہیں آئے
اور کمیشن اس کے اوپر سخت نالاں ہے. نہ صرف حق کے حصول کے لیے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے واپس نہیں آئے بلکہ غلط سلط میڈیکل رپورٹیں کمیشن کے مطابق وہ پیش کرتے رہے. رہتے واشنگٹن کے اندر ہیں اور امریکہ کی دور دراز کی ریاستوں سے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے سبمٹ کرتے رہے, جو ان سائنڈ سرٹیفکیٹس ہوتے تھے جس میں کہا جاتا تھا کہ مجھے کبھی دل کا عارضہ ہے. ایک تو نہ جانے ہر کسی جس کو کورٹ طلب کرتی ہے اس کو دل کا عارضہ کیوں لاحق ہو جاتا ہے. کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں, کسی کا دل کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے. ویسے کمیشن نے نوٹ کیا کہ حسین حقانی صاحب نے جب اپنے مقصد کے لیے سفر کیا, سی این این کے لیے انٹرویو دیے, پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے لیے انٹرویو دیے, تو نہ انہوں نے دل کے عارضے کی شکایت کی اور نہ سفر اس وجہ سے سفر کرنے سے گریز کیا کہ ان کو کوئی بیماری ہے. حسین حقانی نے بارہا یہ بھی کلیم کیا کمیشن کے مطابق کہ مجھے جان کا خطرہ ہے, لیکن اس جان کے خطرے کی وجہ انہوں نے بطور شواہد پیش نہیں کیے. ایک اور دلچسپ معاملہ ناظرین جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بلیک بیری کی جو ایکسچینج ہے وہ ثابت نہ ہو پائے. اس وقت بھی پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بیانات کے ذریعے بتا رہے ہوں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے. جھوٹ وہ ہے جو ثبوت کے بغیر ہے, جو چیز ثابت ہو گئی وہ تو سچ ہے اور کمیشن نے ثابت کیا ہے. حسین حقانی اور بلیک بیری سیٹ, کیا مذائقہ تھا اگر حسین حقانی اپنے موبائل فونز بلیک بیری سیٹس جو ہیں وہ حوالے کر دیتے کمیشن کے. لیکن اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس طرح کوئی نکمہ بچہ اپنا رزلٹ کارڈ بھی اپنے ماں باپ سے نہیں چھپاتا, اتنے ہیلے بہانے نہیں کرتا جس طرح حسین حقانی صاحب اپنے دو بلیک بیریز جو بنیادی طور پر حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کیا بہانے کیے. بڑی لمبی تفصیل ہے, سمری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حسین حقانی صاحب نے اپنے بلیک بیری سیٹ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا اور یہ کہا کہ سیٹ ایمبیسی کے ایک ڈرار میں رہ گئے ہیں. کمیشن نے وہاں کے جو ڈی سی ایم ہیں نمبر 2 ان کو کہا کہ جا کے ڈرار کھول کے دیکھیں, انہوں نے ڈرار کھول کے دیکھے, وہاں پہ کوئی سیٹ موجود نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ تو گم گئے ہیں. کمیشن نے کہا اگر گم گئے ہیں تو پھر اس کی اطلاع دینی چاہیے. وہ اطلاع بھی پاکستان کی وزارت خارجہ کو نہیں ملی. پھر کمیشن نے یہ بھی کہا کہ حسین حقانی بنیادی طور پر اپنے بلیک بیریز کو چھپا رہے ہیں اور چھپانے کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے, وہ یہ کہ مسلسل مبہم رویہ وہ اختیار کر رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان فونز پر موجودہ معلومات شیئر نہیں کرنا چاہتے. میری فائنڈنگز نہیں ہے تمام, میں سمری آپ کو دے رہا ہوں جو کمیشن کی رپورٹ ہے. نتیجتاً کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہو گیا کہ حسین حقانی نے یہ تمام کام جانتے بوجھتے ہوئے شواہد کو چھپانے کے لیے کیا. جو چور ہے ناظرین اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جس نے چوری نہیں کی اس کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ ہم بعد میں آئیں گے بریک کے بعد اس معاملے پر کہ حسین حقانی نے نہ صرف اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور کمیشن کو یہ احساس دے دیا اور انہوں نے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی کہ وہ یقیناً شواہد کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں یا کوآپریٹ نہیں کر رہے, لیکن خفیہ فنڈز حسین حقانی کے پاس بہت سارے تھے. ان کے ساتھ پاکستان کے سابق سفیر نے کیا کیا, بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں.